محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے جو موضوع شروع کیا تھا پرسوں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید احد سے فراری صحابہ کے متعلق کیا فرماتا ہے۔ جماعت مخالفین نے مشہور کرا دیا ہے کہ جنہوں نے احد سے فرار کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا ہے۔ یہ بات میرے محترم ناظرین غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عقاب دنیا میں نازل نہ کرنے کا بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید یعنی الفاظ دیگر جو عفو ہے اس آیت میں، اس سے دنیا میں استعجال عقاب، جیسے بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت کی، ان لوگوں کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے غداری کیا تھا، اللہ نے ان کو عفو کیا تھا۔ ایسا نہیں کیا تھا کہ وہ اب جنتی ہو گئے، عفو کیا تھا یعنی دنیا میں ان پہ عذاب نازل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں، قرآن مجید فرقان حمید میں، جنگ احد سے بھاگنے والے، فرار کا راستہ اختیار کرنے والے صحابہ کی مذمت فرمائی، اس طرح کہ یہ منافق ہیں، یہ کافر ہیں، یہ مرتد ہیں، یہ ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ دشمن ہیں، ان الفاظ کے ساتھ، ان عبارات کے ساتھ، ان مفاہیم کے ساتھ۔ اور پھر یہ الگ بحث ہے کہ فرار کرنے والے کون تھے، وہ فرار کرنے والے کون تھے، شیخین اس میں شامل تھے یا نہیں تھے۔ عثمان میں نزاع نہیں ہے، شیخین کے متعلق انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ شیخین بھی فرار کرنے والوں میں تھے، لیکن وہ بات کی بات ہے۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کیا فرماتا ہے ان اشخاص کے متعلق۔ تو سب سے پہلے میرے محترم ناظرین، ایک بات جو بہت اہم ہے، جو میں پہلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ احد کے معرکے میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول شریک ہوا ہی نہیں تھا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول احد کے معرکے سے بھاگنے والوں میں نہیں ہے، کیونکہ وہ معرکے میں آیا ہی نہیں تھا، جنگ کے میدان میں آیا ہی نہیں تھا۔ وہ راستے ہی سے شوط کے مقام پر، مدینہ اور احد کے درمیان شوط کے وہاں پہ کوئی باغات تھے، وہاں سے وہ پلٹ گیا تھا اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ۔ قرآن مجید نے اس مسئلے پہ نص فرمایا، سورہ آل عمران آیہ نمبر 167، وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا، منافقین سے کہا گیا کہ آ جاؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرو یا دفاع کرو۔ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ جنگ تو ہونی ہی نہیں ہے، اگر جنگ ہونا تھا تو ہم ضرور آ جاتے ہیں، ہمیں جو نظر آ رہا ہے جنگ نہیں ہو رہا، ہم کیوں آ جائیں، راستے ہی سے واپس چلے گئے۔ لذا یہ لوگ عبداللہ ابن ابی ابن سلول فرار ہونے والوں میں نہیں ہیں۔ یہ بڑا اہم بحث ہے، کیونکہ جو کفر کی آیات ہے فراریوں کے لیے، جو کفر کی آیات ہیں منہزمین عن الاحزاب کے لیے، جو نفاق کا وصف ہے ان کے لیے، ارتداد کا وصف ہے ان کے لیے، قرآن مجید میں جماعت عمریہ اس کو کس پہ ڈالنا چاہتے ہیں؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول پہ، حالانکہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ مسلمات میں سے کہ وہ بھاگنے والوں میں نہیں تھا، کیونکہ اس نے شرکت ہی نہیں کی تھی، وہ آیا ہی نہیں تھا۔ اچھا، پچھلے پروگرام میں نے اس کے روایات سیرہ سے، تفسیر کے کتب سے آپ کی خدمت میں نے دکھا دیا تھا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے جنگ احد میں شرکت نہیں کیا تھا۔ اچھا، بھاگنے والے کون تھے؟ بھاگنے والے وہ تھے جو میدان میں آئے تھے، جنہوں نے میدان جنگ میں شرکت کی تھی لیکن بھاگ گئے تھے، فرار کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیات نازل ہیں۔ پچھلے پروگرام میں نے ایک آیہ کے متعلق بات کی تھی، آج کے پروگرام میں اس سے اگلے والے آیہ کے متعلق انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بات کریں گے۔ جس آیہ کے متعلق ہم نے پچھلے پروگرام یعنی جمعے والے دن آپ سے گفتگو عرض کیے تھے، وہ سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 140 تھی۔ ملاحظہ فرمائیے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ، ایام ظفر
یعنی فتح و پیروزی کو ہم کبھی مسلمانوں کو دیتے ہیں، کبھی کفار کو دیتے ہیں۔ آج احد کے معرکے میں جو اللہ نے فتح و پیروزی کفار کے نصیب کر دی، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے میرا ایک ہدف ہے، اس سے میرا ایک ہدف ہے، اس سے میرا ایک مقصود ہے، ایک غرض ہے۔ وہ غرض کیا ہے؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ پہچان کرائے۔ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث شریف میں ہے، اللہ کے علم میں تھا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، لیکن اللہ دیکھنا چاہتا تھا۔ علم اللہ کی ذات ہے، اللہ کی جو علم اللہ کی ذات ہے اس میں تغییر نہیں ہے، لیکن رؤیت اللہ کا فعل ہے، رؤیت اللہ کا فعل ہے۔ ان کے فرار ہونے سے پہلے رسول اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ فرار ہوں گے، لیکن جب انہوں نے فرار کیے تو اللہ نے دیکھا ان کو فرار ہوتے ہوئے۔ علم کس معنوں میں ہے؟ رؤیت کے معنوں میں، تاکہ اللہ ان کو دیکھ لے۔ یعلم اللہ الذین آمنوا، اللہ دیکھ لے کہ مومن کون ہے، رؤیت کرے اللہ تعالیٰ، دیکھ لے کہ مومن کون ہے۔ یا جماعت عمر کے مفسرین نے کہا ہے کہ اپنا معلوم ظاہر کر دے، کہ جو اللہ کے علم میں ہے اللہ اس کو عالم واقع میں، عالم خارج میں اس کو ظاہر کر دے کہ مومن کون ہے، مومن کی تمیز ہو جائے منافقین سے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور بعض میں آپ میں سے گواہ بنا دے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالمین سے محبت نہیں کرتا۔ پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ ظالمین اللہ تعالی جن سے اللہ محبت نہیں کرتا، یہ ہر ظالم کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ان ظالمین کی بات ہو رہی ہے جو احزاب، جو غزوہ احد سے بھاگے تھے، فرار کا راستہ اختیار کیا تھا۔ میں بھول گیا آپ کو یہ واسطہ، یہ ریفرنس دکھا دوں، اردو میں ریفرنس کو واسطہ ہی بولتے ہیں نا۔ پھر کتاب تفسیر الکشاف محمود ابن عمر الزمخشری المعروف بجار اللہ، تفسیر کشاف چیز اول، چاپ دار الکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے سنہ 1995 میں۔ سورۃ آل عمران ان یمسسکم قرح، اسی کی آیت کی بات ہو رہی ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، واللہ لا يحب الظالمین، کہتے ہیں کہ ایک جملہ معترضہ ہے، بلی جملہ معترضہ کیسے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ نے کفار کو پیروزی دی ہے تاکہ اللہ پہچان کرا دے کہ مومن کون ہے، آپ میں سے بعض کو گواہ بنا دے، اور بلے اور اس کے بعد وَلِيُمَحِّصَ اللہ، یہاں پہ وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ مومنوں کا صف الگ کر دے کفار سے۔ تو واللہ لا يحب الظالمین، ان جملوں کے درمیان ایک جملہ معترضہ ہے، یعنی ما بعد اور ما قبل کلام متصل ہے، اس کے بیچ میں ایک غرض، ایک نکتے کی وجہ سے اللہ نے اس جملے کو ڈال دیا۔ بہرحال یہ ظالم کون ہے؟ واللہ لا يحب الظالمین، ومعناه واللہ لا يحب من ليس من هؤلاء الثابتين على الإيمان المجاهدين في سبيل اللہ۔ اللہ ظالمین سے کون ہے، کون مراد ہے؟ ظالمین سے مراد وہ ہیں جو مجاہد نہیں تھے، احد میں بھاگ گئے تھے، ثابت نہیں رہے ایمان پر، ثابت نہیں رہے وفا پر، ثابت نہیں رہے طاعت پر، بھاگ گئے۔ تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم بولا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو منافق بولا، اللہ ارتداد بھی پچھلے میں نے تفاسیر سے ثابت کی تھی، پچھلے پروگرام میں، اگلے والے آیات میں، آج تو نہیں، اگلے والے آیات میں ارتداد بہت واضح آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے احد سے بھاگنے والوں کو مرتد بولا ہے، واضح الفاظ میں قرآن مجید میں، وہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم بولا ہے، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، یعنی یہ اللہ کے دشمن ہے، اللہ ان کا دشمن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، اگلے والے آیت، آج اگلے والے آیت، دو آیتوں پہ ہم فوکس کریں گے۔ اگلے والا جو آیت ہے میرے محترم ناظرین وہ یہ ہے،
سورہ آل عمران آیا نمبر 141 وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. تمحیص بولتے ہیں خالص کرنے کو. ایک چیز اس میں جو مکس ہے، اصلی مال اور نقلی مال اس میں مکس ہے، اس میں سے آپ نقلی کو نکال دیں تو اس کو بولتے ہیں تمحیص. التمحیص، خالص کرنے کو، تطہیر کرنے کو، اس کو پاک کرنے کو. سونا جب کان سے نکلتی ہے، معدن سے نکلتی ہے، تو اس میں ناپاکی بھی ہوتی ہے. تو سونے کو جا کر بٹی میں جو سونار ہوتے ہیں اس کو پاک کرتے ہیں. اس کو بولتے ہیں تمحیص. آگ کے ذریعے سونے کو پاک کیا ہے سونار نے. سونار بولتے ہیں اردو میں، جیولر جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ تعالیٰ نے کفار کو میدان جنگ احد میں پیروزی اس لیے دی ہے تاکہ اللہ مؤمنوں کے صف کو خالص بنا دے. مؤمنوں کے صفوف میں جو غیر مومن بڑھ کر داخل ہو گئے ہیں، ان کی پہچان ہو جائے، ان کی معرفت حاصل ہو جائے، سب کو پتہ چلے کہ یہ مومن نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ بھاگنے والوں کو دیکھیں، ان آیات سے عبداللہ ابن ابی ابن سلول مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تمحیص جو ہے مومنوں کا صف بنانا جو غرض ہے، کس چیز کا، یہ کس عمل کا غرض ہے؟ کفار کی پیروزی کا. کفار کی پیروزی سے جو یہاں پہ صفیں بٹ گئی ہیں، جو تمیز حاصل ہوا ہے، تفریق حاصل ہوا ہے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول تو کفار کی پیروزی سے پہلے ہی اس نے اپنے نفاق ثابت کیا تھا. وہ جنگ میں اس نے آیا ہی نہیں، احد کے میدان میں آیا ہی نہیں. وہ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کفار کو جنگ احد میں اس لیے پیروزی دی تاکہ میں کفار کو تباہ کر دوں. محق جو ہے عربی زبان میں خیر و برکت کے جانے سے کو کہتے ہیں. خیر و برکت محو ہو کسی کام سے، یا آنکھ میں یا زبان میں کوئی عیب ہو، اس کو محق بولتے ہیں. محق بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافرین کو کیا کرے، میں سے خیر و برکت نکال دے، ان کا نقصان کرا دے، ان کے آنکھوں میں، زبانوں میں. لیکن یہ معنی یہاں پہ نہیں ہے. معنی یہاں پر یہ ہے کہ ان کو تباہ کر دے، ان کی یعنی کافر محق ہو جائیں، کافر تباہ ہو جائیں. اچھا، یہ عجیب بات ہے. یا اللہ، احد میں یا اللہ تو نے کفار کو پیروزی دی تاکہ کفار تباہ ہو جائیں، اور مشرکین تباہ، جو ان کو پیروزی ملتی ہے وہ تو تباہ نہیں ہوتے نا. وجہ کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ جو یہاں پر وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِي وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، یہاں پہ وہ مشرک والے کفار کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو احد میں پیروزی دی ہے تاکہ مومنوں کے صف پاک ہوں غیر مومنوں سے، اور کافر تباہ ہو جائیں. کافروں کی تباہی یہاں پہ تو کافر کو تباہ نہیں، وہ تو پیروز ہو گئے، وہ تو وکٹوریس ہو گئے، وہ فاتح بنے. کون سے کافر ہے جو تباہ ہو گئے؟ ہاں، یہ منافق تھے. منافق جب بھاگ گئے نا، جب ان کو پتہ چلا کہ کفار کی پیروزی ہو رہی ہے، ہم قتل ہو جائیں گے، بھاگ گئے. تو ان کا جو عزت چلی گئی، ان کی جو آبرو چلی گئی، جب سب لوگوں کو پتہ چل گیا، یہ تو بڑے شیر خان بنتے تھے، یہ تو بڑے خان بہادر بنتے تھے، یہ تو بڑے اخلاص اور ایمان اور تصدیق اور وفا اور طاعت کے وعدے کرتے تھے، یہ تو جب جو ہی وقت آیا ہے، شیطان نے پکارا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہوئے ہیں، شیطان کی انہوں نے تصدیق کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پکار میں قتل نہیں ہوا، میں زندہ ہوں، واپس آ جاؤ، ان کی تکذیب کرتے ہوئے بھاگ گئے. تو اللہ تعالیٰ کس کو یہاں پہ کافر کہہ رہا ہے؟ بھاگنے والوں کو. بھاگنے والوں کو کافر کہہ رہا ہے. اور ان کا محق، ان کی تباہی کیا ہے یہاں پر؟ ان کی تباہی یہ ہے کہ وہ بھاگ گئے. اچھا، جب یہ پتا چلا میرے محترم ناظرین اس آیت کا یہ حقیر کا ترجمہ، اب چلتے ہیں جماعت مخالفین کے اعلام کے پاس کہ انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کیسے فرمایا. ملاحظہ فرمائیے، ویب سائٹ سے لیتے ہیں کہ اس میں ویب سائٹ میں بہت سارے مختلف مترجمین کے ترجمے ہیں. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، محمد جوناگڑی صاحب نے کیا ترجمہ کیا ہے؟
کفار کو احد میں پیروزی دی اللہ نے. کس لیے؟ یہ وجہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے. تمحیص میں نے کیا کہا تھا؟ تمحیص کہا تھا نا کہ ایک اصلی مال میں نقلی مال کا ملاپ ہو، آپ اس نقلی کو نکال دیں، اس کو خالص بنا دیں، اس کو تمحیص بولتے ہیں. مومنین کے صفوں کو بالکل الگ کر دے. اور بھائی مومن کے صف سے جو الگ ہو گئے نا، اللہ نے ان کو الگ کر دی کفار کو پیروزی دلا کر. جو المومنین کے صف سے اللہ نے جن کو الگ کر دی وہ مومن تو نہیں ہے نا. کیا ہے پھر؟ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹھا دے. کافروں کو مٹھا دے. وہ یہ کون سے کافر تھے؟ مشرکین مکہ تو نہیں تھے نا جو مٹ گئے، مود کو تو پیروزی ملی ہے. یہ کون سے کافر تھے جو مٹ گئے؟ یہ وہ تھے جن کی عزت چلی گئی، جو مومنین کے صف سے نکالے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح الفاظ میں کافر کہہ دیا. بھائی محمد طاہر القادری صاحب نے کیسا ترجمہ کیا؟ اور اس لیے بھی کفار کو اللہ تعالیٰ نے پیروزی دی ہے، مسلمانوں کو شکست دی کہ اللہ ایمان والوں کو مزید نکھار دے، یعنی پاک و صاف کر دے، ان کے صفوں کو پاک و صاف کر دے منافقین سے. ٹھیک ہے نا؟ یا اگر کہہ دو کہ مثلا بعض کہتے ہیں سے منافق گناہوں سے مومنین کو پاک کر دے. اللہ تعالیٰ نے کفار کو پیروزی دیا، ٹھیک ہے نا، تاکہ مومنین کو گناہوں کو معاف کر دے. یہ معنی نہیں بنتا، یہ معنی صحیح نہیں بنتا. اللہ ویسے بھی معاف کر سکتا تھا بغیر کفار کی پیروزی کی. جو جہاد کر رہے ہیں ان کی گناہوں کی معافی کر دے اللہ نا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ معنی مومنین کے گناہوں کی معافی کی بات ہے، تو پر پتہ یہ چلا کہ آف جو وہاں پر ہے احد میں ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ثابت علی الایمان ہے. ان لوگوں کے لیے جو بھاگ گئے تھے، وہ کیا ہے؟ آف ان کے لیے نہیں ہے. اچھا، وہ آف کے متعلق ہم تفصیل سے بات کریں گے. ایک منٹ، میں نے کام کرنا، پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں مزید. اوکے جناب، پانی پینے میں ملاحظہ فرمائیے. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، سلام اللہ علیہ حسین لعنت اللہ علیہ. اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خالص بنا دے اور کافروں کو نابود کرے. جالندری صاحب کا ابو العالیٰ مودودی کا کیا ترجمہ ہے؟ اور اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا. اور اس سرکوبی کی اس آزمائش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مومنوں کے صفوں کو چھانٹ کر مومن الگ ہو جائیں اور کافروں کی سرکوب. کس کافروں کی سرکوبی؟ بہت واضح ہے. اچھا، ترجمہ جب واضح ہو گیا آپ کے لیے میرے محترم ناظرین، اب آتے ہیں تفاسیر کی طرف. سب سے پہلے تمحیص کا کیا مطلب ہے؟ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. تمحیص کس کو بولتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے، کتاب العین لخلیل ابن احمد الفراہیدی ہے، جلد نمبر 3، یہاں پر محسہ صفحہ نمبر 127. محسہ المحسو خلوص الشیء. محس یعنی ثلاثی مجرد میں ایک چیز کا خالص ہونا. خالص، ایک چیز خالص ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے. محستہ محسن خلصتہ من کل عیب. میں نے اس کو محس کر دیا، یعنی میں نے اس کو عیبوں سے، برائیوں سے، ناپاکیوں سے پاک کر دیا. اچھا، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لإسماعیل ابن حماد الجوہری، شاب دار العلم للملايين، کتاب 1984 میں چھپی ہے. صفحہ نمبر ہے 1056. ومحصت الذهب بالنار اذ خلصته مما يشوبه. میں نے سونے کو آگ کی بٹی میں نے کیا کیا؟ اس کی تمحیص کر دی، یعنی میں نے اس کو ناپاکیوں سے سونے کو پاک کر دی، اب خالص سونا بن گیا. معجم مقاییس اللغة
لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا متوفى سنة 395 الجزء الخامس شاب دار الفكر ملاحظة فرمائیں محص يدل على تخلیص شيء وتنقيته، یہ کسی چیز کو خالص بنانا اور اس کو پاک کرنے کے لیے آتا ہے۔ وَمَحَسَهُ مَحْسًا خَلَّصَهُ مِنْ كُلِّ عَيْب، اس کو محض کر دیا، اس کو عیبوں سے پاک کر دی۔ وَمَحَصْتُ الذَّهَبَ بِالنَّارِ خَلَّصْتُهُ مِنَ الشَّوْبِ، خَلَّصْتُهُ مِنَ الشَّوْبِ، میں نے آگ کے ذریعے سونے کو ناپاکی سے پاک کر دی۔ اچھا، مفردات الفاظ القرآن الكريم للراغب الإسبهاني، طبع دار القلم في دمشق، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں۔ اصل المحصی صفحہ نمبر ہے 761۔ اصل المحصی تخلیص الشیء مما فیہ من عیب، محض بولتے ہیں کہ اگر کسی چیز میں عیب ہے اس عیب کو دور کریں، ناپاکی کو دور کریں، ملاوٹ کو دور کریں۔ یقال محصت الذهب ومحصته، ثلاثی مجرد سے اور باب تفعیل سے، میں نے سونے کو محض کر دی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اذا ازلت عنه مما يشوبه من خبث، اگر سونے سے آپ ان چیزوں کو نکال دیں جو اس میں ناپاکی ہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین تو آتے ہیں اب تفاسیر کے طرف، ٹھیک ہے نا؟ تمحیص وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کس آیے کے متعلق بات ہو رہی ہے؟ آیہ نمبر 141 سورہ آل عمران۔ اللہ اپنا غرض بتاتا ہے کہ میں نے کفار کو میدان احد میں پیروزی کیوں دیا۔ یہ کتاب ہے جامع البیان عن تأویل آیہ القرآن الکریم، تألیف ابن جریر الطبری، المجلد الثالث، طبع دار الفکر فی بیروت لبنان۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 130 میں سورۃ آل عمران، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَخْتَبِرَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کفار کو اس لیے پیروزی دی کہ میں امتحان لینا چاہتا تھا کہ وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے اللہ کی تصدیق کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ فَيَبْتَلِيَهُمْ بِإِدَالَةِ الْمُشْرِكِينَ مِنْهُمْ، تو اللہ نے اس طرح امتحان لیا ہے کہ مشرکین کو پیروزی اور فتح دی ہے مؤمنین پر۔ کیوں؟ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْمُؤْمِنُ مِنْهُمُ الْمُخْلِصُ الصَّحِيحُ الْإِيمَانِ، تاکہ واضح ہو جائے، تبیین ہو جائے، بیان ہو جائے، روشن ہو جائے کہ ان میں سے کون مؤمن ہے، مخلص ہے، صحیح الایمان ہے، من المنافق، اور کون منافق ہے۔ جی او بھائی ٹھیک ہے نا، یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول والے منافقین وہ تو کفار کے جنگ سے پہلے انہوں نے ثابت کر دی تھی۔ اگر مسلمانوں کو احد میں پیروزی ہوتی تب بھی وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا نفاق تو ثابت ہو چکا تھا، کیونکہ وہ احد آئے ہی نہیں، پہلے سے چلا گیا، کوئی چھوڑ کے چلا گیا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ کون سے منافق تھے جو کفار کی پیروزی کی وجہ سے ان کا نفاق ظاہر ہو گیا؟ اللہ نے قرآن میں کہہ دی وہ لوگ ہیں جو بھاگ گئے، یہ منافق تھے۔ حسن بصری سے روایت فرمایا انہوں نے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالَ لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ حَتَّى يُصَدَّقَ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے صف کو خالص کر دیا کفار سے، تاکہ لوگ تصدیق کریں کہ واقعاً یہ مومن ہے، ٹھیک ہے نا، مومن۔ وہ کس سے ہوا، کیسے وہ احد میں پتہ چلا؟ کیونکہ جو نہیں بھاگے، ثابت قدم رہے، پتہ چلا کہ یہ مومن ہے۔ قتادہ نے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ فَكَانَ تَمْحِيصًا لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنین کے صفوف کو خالص بنانے کا اللہ کی جانب سے ایک پروگرام تھا کہ کفار کو پیروزی ملے۔ وَمَحْقًا لِلْكَافِرِينَ، اور یہ کافروں کے لیے تباہی تھی۔ کس کافروں کے لیے تباہی تھی؟ جن کافروں کے لیے تباہی تھی وہ ابو سفیان اور مشرکین مکہ نہیں تھے، وہ صحابہ تھے جو اظہار اسلام کرتے تھے، اظہار ایمان کرتے تھے، لیکن وہ تباہ ہو گئے، بے عزت ہو گئے، سب کو پتہ چل گیا کہ منافق ہیں۔
ابن اسحاق محمد ابن اسحاق ابن یسار اس نے اس طرح بولا یختبر الذین آمنوا حتی یخلصهم بالبلاء، اللہ تعالیٰ مؤمنین کا امتحان لیتا ہے اور تاکہ وہ بلا اور فتنوں کے ذریعے خالص بن جائیں، ان کے صفوں میں سے جو غیر مومن ہے وہ نکل جائے، یہ خالص مومن رہ جائیں۔ اچھا، کس بلا کے ذریعے؟ البلاء الذی نزل بهم، اس بلا جو ان پہ نازل ہوتی ہے، تاکہ یہ دیکھ لے اللہ کیف صبرهم و یقینهم، کہ اللہ دیکھ لے کہ ان کا صبر کیسا ہے، ان کا یقین کیسا ہے۔ پھر ابن اسحاق سے روایت کرتا ہے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَن يُبْطِلُوا مِنَ الْمُنَافِقِينَ قَوْلَهُمْ بِأَلْسِنَةٍ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ۔ ابن اسحاق نے کہا کافر سے مراد یہاں پہ منافق ہے، اللہ تعالیٰ یمحق الکافرین، یمحق الکافرین، وہ اس کے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ منافقین کے دعووں کو باطل کر دیتا ہے۔ کون سے دعوے؟ قولہم بألسنۃ ما لیس فی قلوبہم، وہ جو زبانوں اپنے زبان پہ اظہار ایمان کرتے تھے، دل میں ایمان نہیں ہے، زبان پہ بڑے دعوے ایمان کے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے کفار کو پیروزی دی ہے کہ میں کافروں کو محق کر دوں۔ اس محق سے مراد کفار مکہ نہیں ہے، اس محق سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں موجود احد میں وہ باگنے والے صحابہ ہیں جو منافق تھے، اللہ نے ان کو کافر بولا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے زبان میں وہ باتیں تھیں جو ان کے دل میں نہیں تھی، اللہ نے ان کی باتوں کے ابطال کر دی کہ جھوٹے ہیں۔ حتی یظہر منہم کفرہم الذی یستترون بہ منکم، یہ وہ منافق تھے کہ اپنے دلوں میں یہ کفر کو چھپاتے تھے اور کفر کو مخفی رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے احد میں ایک ایسا امتحان لیا، ایک ایسا بلا نازل کیا تاکہ ظاہر ہو جائے، سب کے لیے ظاہر ہو جائے ان منافقین کا وہ کفر جس کفر کو وہ آپ سے چھپاتے تھے۔ بھاگنے والے کہتے ہیں معافی ہو گئی، معافی، یا اللہ یہ تکفیر کی آیت بھی تو پڑھو نا، پہلے تو یہ آیت نازل ہوئی نا کہ ان کی کیا ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتد، ان کو کافر، ان کو ظالم، ان کو میرا اپنا دشمن، ان کو منافق بولا۔ اور بھائی میں کوئی شیعہ حدیث نقل کر رہا ہوں، وہ یہ سب مخالفین کے تفاسیر ہیں، پریشان ہو رہے مخالفین، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب ہے تفسیر السمرقندی لعلامہ بحر العلوم ابو اللیث السمرقندی، تفسیر السمرقندی للعلامہ محمد ابن احمد ابو اللیث السمرقندی، بلی جزء الاول چھاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 1432 2010 دار الفکر بیروت لبنان میں، صفحہ نمبر ہے 278، سورہ ہے آل عمران، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ والتمحیص فی اللغة الاختبار والتطہیر، تمحیص لغت میں کس کو بولتے ہیں؟ امتحان لینے کو اور پاک کرنے کو۔ اچھا، واللہ بین انہ یداول الایام بین الناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں لوگوں کے درمیان فتح و پیروزی باری باری دیتا ہوں، کبھی کافر کو پیروزی ہوتی ہے، کبھی مسلم کو پیروزی ہوتی ہے۔ کافر کو کیوں پیروزی دیتے ہو یا اللہ؟ لِكَيْ يَظْهَرَ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْمُنَافِقِ، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ اور بھائی یہ یاد رکھو، یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ کفار کی فتح سے اور مسلمانوں کی شکست سے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا نفاق ثابت نہیں ہوا، اس کا نفاق پہلے سے ثابت تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ احد میں اس نے شرکت ہی نہیں کی، راستے سے پلٹ کے واپس مدینہ چلا گیا، کہتا ہے جنگ ہی نہیں ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آ جاؤ،
مقابلہ کرو، اسلام کا دفاع کرو، کم از کم اپنے قوم مدینے والوں کا دفاع کرو. وہ کہتا ہے جنگ نہیں، وہ واپس چلا گیا. اس نے اپنا نفاق تو اور کفر تو پہلے ثابت کیا تھا. کافروں کے شکست، کافروں کے پیروزی کا اور مسلمانوں کے شکست کا یہ فائدہ نہیں تھا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے 300 جو سپاہی تھے ان کا کفر اور ان کا نفاق ثابت ہو گیا. نہیں، وہ پہلے سے مسلمانوں کو پیروزی حاصل بھی ہوتی تو ان کا نفاق ثابت تھا، کیونکہ وہ جنگ سے آئے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے نا، میدان جنگ میں حاضر ہی نہیں ہوا. کفار کے، بار بار کہہ رہا ہوں، کفار کی پیروزی سے کن منافقین کا نفاق ظاہر ہو گیا؟ وہ منافق جو بھاگ گئے میدان سے. صحیح ہے بھائی. یہ کتاب ہے، کتاب تفسیر القرآن لابن منذر النیسابوری، متوفى 318، چاپ دار المآثر فی المدینہ المنورہ. کتاب چھپی ہے سنہ 2002 میں. ملاحظہ فرمائی، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. اس سے کیا مراد ہے؟ روایت کرتے ہیں أَن يَخْتَبِرَ الَّذِينَ آمَنُوا حَتَّى يُخَلِّصَهُم مِّنَ الْبَلَاءِ الَّذِي نَزَلَ بِهِمْ. امتحان لیتا ہے مومنین کا تاکہ مومنین کے صفحے جو ہے خالص ہو جائیں. کیسے؟ ان پہ بلا نازل کرتا ہے، اس بلا کی وجہ سے کفار کی مثلا پیروزی ہے، مومنین کے صف خالص بن جاتا ہے. اور اللہ دیکھتا ہے کیف صبرہم و یقینہم، اور ثابت ہو جاتا ہے کہ کون صابر ہیں، کون کس کا مومن ہے، کس کا یقین ہے، کس کا یقین ہی نہیں اللہ کے وعدوں پر، جنت و نار پہ کس کا یقین ہی نہیں ہے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، یا محق کافرین سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ایبطل امر المنافقین قولہم بألسنتہم. محق سے مراد ابطال ہے، اللہ تکذیب کرتا ہے. کیا کس بات کی تفسیر کرتا ہے؟ منافقین کے وہ باتیں جو اپنی زبان سے تو وہ کہتے ہیں ما لیس فی قلوبہم، زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، تقوی کا اظہار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے احد میں وہ محق الکافرین جو بولا یعنی تکذیب المنافقین. کافر سے مراد منافق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب کی ہے کہ بھائی یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، نمازیں میں آتے ہیں، ادعا ایمان کے تو کرتے ہیں، لیکن یہ سب ان کی سب باتیں جھوٹ ہیں. اللہ نے ان کو کافر بھی کہہ دیا، اللہ نے ان کو محق بھی کر دیا، یعنی ان کی بے عزتی کرا دی، ان کی تکذیب کرا دی. حتی یظہر منہم کفرہم الذی یستترون بہ منکم. اللہ تعالیٰ نے کفار کو اس لیے پیروزی دیا کہ بھاگنے والوں کا کفر ظاہر ہو جائے، وہ کفر جو وہ چھپاتے تھے مسلمانوں سے. اگلے آیہ کی طرف چلتے ہیں میرے محترم ناظرین. اگلا آیہ یہ ہے میرے محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. یہ خطاب کن سے ہے؟ جماعت مخالفین کے اکابر نے تصریح کی ہے کہ یہ خطاب احد سے فراری صحابہ کا ہے کہ اے فراری صحابہ، تم نے صرف اظہار ایمان کا ادعا کیا تو تم نے یہی گمان کیا کہ تم جنتی بھی بن گئے، جنتی بن گئے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. اور اللہ نے تو ابھی تک امتحان بھی نہیں لیا کہ آپ میں سے مجاہد کون ہے، آپ میں سے صابر یعنی ثابت قدم، بلاؤں میں ثابت قدم کون ہے. اور بلاؤں میں ثابت قدمی کے بغیر، جہاد کے بغیر تم نے گمان کیا کہ تم جنت جاؤ گے. یہ سوال میرے کہ تم نے گمان کیا، یعنی تم جنتی نہیں ہو، جنت نہیں جا سکتے. جنت تو صرف وہی جائیں گے جو ثابت قدم ہیں، جنہوں نے جہاد کیا. جو بھاگے وہ جنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور ان کا
وہ منافق ہیں وہی وغیرہ وغیرہ. اچھا اس آیا کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے. یہ پھر چلتے ہیں اس ویب سائٹ میں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. محمد جوناگڑی صاحب، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ہاں تم نے جنت چلے جائیں گے جی؟ نہیں. حالانکہ ابھی تک اللہ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم سے جہاد کرنے والے کون ہیں، کہ تمہارے گروہ میں مجاہد کون ہے اور صبر کرنے والے کون ہیں. یعنی صبر کرنے جہاد کرنے والے یہ تو جنتی ہیں، باقی ان جنتی نہیں ہے. یہ طارق قادری صاحب کا ترجمہ، کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو پرکھا ہی نہیں ہے اور نہ ہی صبر کرنے والوں کو جانچا ہے. اچھا جالندری صاحب، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یعنی آپ کا یہ خیال غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا. حالانکہ ابھی خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے. ٹھیک ہے نا؟ کیا تم یہ خیال کرتے ہو، یہ کس کے یہ محمد احمد علی، یہ احمد علی میرے خیال میں شیعہ ہے یا غیر شیعہ، مجھے نہیں جانتا اس کو، میرے خیال میں یہ شیعہ ہے. چلے احمد رضا خان، کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اور نہ صبر والوں کی آزمائش کی؟ اچھا اس کے بعد ابو العالی مودودی، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے ہیں اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہر ایک جنت نہیں جا سکتا. اچھا جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین تو کچھ تفاسیر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کبار مفسرین نے اس باب میں کیا ارشاد فرمایا. الجامع لاحکام القرآن للقرطبی، تفسیر القرطبی کے نام سے مشہور ہے. الجامع لاحکام القرآن، تالیف ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی، متوفى سنة 671. المجلد الثاني طبع دار الفکر فی سنة 2008، سنہ 2008 میں دار الفکر بیروت لبنان میں چھپی ہے. صفحہ نمبر 145 ہے، تفسیر سورہ آل عمران ہے 145. اچھا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، والمعنی، اس آیہ کا معنی کیا؟ احسبتم، میم کہتے ہیں کہ زائدہ یا میم بل اضراب کے معنوں میں وہ نحوی باتیں ہوں. اچھا احسبتم، کیا تم نے یہ گمان رکھا ہے، یا من انہزم یوم احد، اے وہ لوگ جو روز احد تم نے فرار کا راستہ اختیار کیا. او احد کے فراریو، احد کے بگوڑو، تم نے سوچا تم جنت جاؤ گے، تم جنت جاؤ گے، شکل دیکھیے جنت جاؤ گے. احسبتم یا من انحزم یوم احد ان تدخلوا الجنة كما دخل الذين قتلوا وصبروا على ألم الجراح والقتل من غير ان تسلكوا طريقهم وتصبروا صبرهم. لا، بڑے سخت جملے ہیں. کیا تم سمجھتے ہو احد سے بھاگنے والوں کہ تم جنت جاؤ گے؟ جس طرح وہ لوگ جو لوگ شہید ہو گئے وہ بھی جنت جائیں گے، اور جنہوں نے صبر کیا، جو زخمی ہو گئے صبر کیا، جو شہید ہو گئے صبر کیا، بھاگے نہیں، قتل ہوئے بھاگے نہیں، زخمی ہو گئے لڑتے رہے بھاگے نہیں. من غیر ان تسلکوا طریقہم وتصبروا صبرہم، اور تم نے ان کی طرح نہ جہاد کیا نہ ان کی طرح صبر کیا، تم بھاگ گئے، تم بھی جنت جاؤ گے. فرمایا کہ لا، یہ جنتی احد سے بھاگنے والے خود قرطبی نہیں، وہ جنتی نہیں ہے جی، جنت جا ہی نہیں سکتے. اس سال یہ ملعون جنت جا ہی نہیں سکتے. حتی یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم علم شہادت حتی یقع علیہ الجزاء، کہتا ہے نہیں اس وقت تک کہ اللہ خود شاہد نہ بن جائے. علم سے کیا مراد ہے؟ علم سے اللہ کی شہادت، اللہ کی رویت، اللہ دیکھ لے
کہ بھائی مجاہد کون ہے، صابر کون ہے، کیونکہ جزا کس پہ ہوتی ہے؟ جزا اللہ کی جانب سے پاداش، اللہ کی جانب سے ریوارڈ کس بات پہ ہوتی ہے؟ عمل پہ ہوتی ہے۔ جب عمل آئے گا، صبر آئے گا، جہاد آئے گا، جو صابر ہوگا، جو مجاہد ہوگا، اس کو وہ جنتی ہوگا، اب باقی لوگ جنتی نہیں۔ صحیح ہے بھائی؟ غلط ترجمہ کیا ہے وہ؟ اوے علماء کرام، اللہ یاری غلط ترجمہ کرتے ہیں جی، اللہ یاری کو نہ سنو، یہ فتنہ۔ کتاب تفسیر الطبری جامع البیان عن تعویل آیہ القرآن الکریم، الجزء الثالث طبع دار الفکر، صفحہ نمبر 131 میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، یعنی بذلك جل ثناؤ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد یوں ہے اس آیہ میں، کون فرماتا ہے؟ محمد بن جریر الطبری، بہت عظیم المنزلہ مفسر ہے۔ ام حسبتم یا معشر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ سے خطاب ہے، اے صحابہ کی جماعت، یا اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروہ، تم نے یہ گناہ کیا ہے، تم نے یہ گمان کیا ہے، وظننتم، تم نے یہ ظن کیا، یہ گمان کیا، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت جا رہے ہو، وتنالوا بکرامۃ ربکم، اور تم اللہ تعالیٰ کے اکرام، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے تم مستفید ہو گئے، وشرف المنازل عنده، وشرف المنازل عنده، اور تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو بہت ہی شریف منازل ہے، بہت عظیم القدر منازل ہے جنات میں، ان میں تم جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان لیا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا ہے ہی نہیں کہ آپ میں سے مجاہد کون ہے، آپ میں سے صابر کون ہے۔ یقول، اس فقرے کا مطلب یہ، وَلَمَّا يَتَبَيَّن لِعِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ، يَعْلَمِ اللہ سے مراد کیا ہے؟ يَتَبَيَّن لِعِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ دکھایا ہی نہیں ہے۔ یعلم اللہ کو ابھی علم نہیں ہے، اس مراد نہیں ہے، یعنی اللہ نے ابھی تک دنیا والوں کو، مؤمنین کو، تاریخ کو یہ نہیں دکھایا، المجاہد منکم فی سبیل اللہ علی ما امر بہ، کہ آپ میں سے مجاہد کون ہے، مجاہد کون ہے۔ ویعلم الصابرین، یعنی الصابرین عند البأس ما ینالهم فی ذات اللہ من جرح وألم ومکروہ۔ صابر سے کیا مراد ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے استقامت کی، ثابت قدم رہے، ان کو زخم پہنچا، ان کو درد پہنچا، ان کو وہ قتل ہو گئے، بھاگے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ دنیا والوں کو ثابت ہو جائے، دنیا دیکھ لے، پھر کون جنت جائے گا؟ وہ جنہوں نے جہاد کیے، جنہوں نے صبر کیا، وہ جنت جائیں گے، باقی سب جنت نہیں جائیں گے۔ پھر وہ ابن اسحاق کا قول نقل کرتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، وہی بات ہے۔ اب کہتے ہیں حتی اعلم صدق ذلك منکم الایمان بی والصبر علی ما اصابکم فیہ، وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں اللہ تعالیٰ جب تک یہ امتحان نہ لے کہ آپ میں سے مومن کون ہے، اور جو اب میرے راستے میں صبر کرے گا، بھئی ایسے ہی جنتی ہیں، سب صحابہ جنتی ہیں، نہیں، سب صحابہ جنتی نہیں ہیں بھئی، بلا وجہ۔ اچھا، سلام اللہ علی الحسین، سلام اللہ علی الحسین لعنت اللہ علی یزید۔ تعویلات اہل السنہ المعروف بتفسیر الماتریدی، یہ پاکستان میں ہمارے جو مسلمان بھائی رہتے ہیں جو غیر شیعہ، یعنی جماعتیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، یعنی جماعت عمریہ، یہ سب ماتریدی ہیں عقیدے میں۔ یہ ان کے امام نے تفسیر لکھی، ابو منصور الماتریدی نے۔ یہ ماتریدی بخارا میں ایک محلہ تھا، ٹھیک ہے نا، یہ وہاں کا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ بہت ہی فاضل آدمی تھا ماتریدی، اس کے کتاب و آثار سے پتہ چلتا ہے۔ منحرف تھا، لیکن یہ دیکھیں علم میں اور انحراف میں ان میں کوئی تنافی نہیں ہے۔ بہت سارے ہوتے ہیں لوگ، ان کا علم وسیع ہوتا ہے لیکن وہ عقیدہ ان کا صحیح نہیں ہوتا، متعصب ہوتے ہیں باطل پر، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو ہندوؤں میں بہت پڑھے لکھے لوگ ملیں گے، یعنی دینی مسائل میں، ایسے نہیں ہے کہ وہ دینی مسائل میں آپ کو ہندوؤں میں بہت بڑے بڑے محققین ملیں گے، لیکن وہ عقیدہ ان کا باطل ہے۔ اس اسلام میں بھی تحقیق کرتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہیں، اچھا وہ الگ بات ہے۔
تعویل اہل سنت تفسیر الماتریدی، یہ جلد نمبر 5 ہے، دارالکتب العلمیہ میں چھپی ہے سنہ 2005 میں۔ یہ صفحہ نمبر 312 ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، لیکن یہ اس آیات کو نقل کرتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین، فرماتے ہیں هذه الآیات كلها في المنافقین، کہتے ہیں یہ آیات سب منافقین کے لیے۔ وہ یہ آیات تو کس کے شان میں نازل؟ احد سے بھاگنے والوں میں کے شان میں نازل ہوئی۔ اور آپ کے امام نے احناف، ہند و پاک اور بنگال اور افغانستان، آپ کے امام ابو منصور ماتوریدی نے کہہ دیا کہ احد سے بھاگنے والے منافق ہیں۔ کون سے منافق؟ الذین اظہروا الایمان باللسان، یہ وہ منافق تھے جنہوں نے زبان سے تو اظہار اسلام، اظہار ایمان کر دی۔ وَأَرَوْا الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ حَقَّقُوا الْإِيمَانَ، اور انہوں نے ریا کی۔ ارو کیا کہ انہوں نے ریاکاری کی ان مؤمنین کے سامنے جو ایمان میں وہ محقق تھے، ایمان میں حق ایمان ان کے پاس تھا، ایمان میں وہ خالص تھے۔ وَأَخْلَصُوا الْإِسْلَامِ، اور اسلام میں بھی وہ مخلص تھے۔ ان کو ریاکاری کر کے ایسے قسمیں کار کے کہ ہم مسلمان ہیں، جی ہم مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم آپ سے زیادہ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا تو اس طرح ان کو دھوکہ دیا تھا انہوں نے۔ الموافقۃ لہم، کیونکہ کلمہ میں تو نماز وغیرہ میں منافق اور مسلمان میں تو مومن میں تو وہ فرق نہیں پایا جاتا نا، منافق تو زیادہ نماز پڑھے گا آپ سے، ان سے ہے۔ ام حسبتم، یہ آیات ام حسبتم، یہ آیات اور جو سورہ بقرہ میں بھی یہ ام حسبتم کے آیات ہے۔ اچھا، کیا تم نے گمان رکھا ہے علی ما اظہرتم من الایمان باللسان فلا تبتلون بالقتال؟ اللہ کہتا کہ تم مسجد میں آ کے بڑی بڑی نمازیں پڑھتے تھے نا، صف میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں جی، نماز کے بعد بھی مسجد میں بیٹھے ہیں ذکر کر سبحان اللہ سبحان، ٹھیک ہے نا، یا رسول اللہ میں ادھر مزید نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں مسجد میں، دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں یا رسول اللہ اچھا یا رسول اللہ میرے بیٹی سے شادی کر لو، بیچاری کا کوئی نہیں، آپ شادی کر لیں اس سے، شادی تو کر لینا اس سے، ہمیں بھی رشتہ ہمارا بھی قبول کرے نا، ہم بڑے مومن ہیں جی، ٹھیک ہے نا۔ اور صحیح ہے یا صحیح نہیں عرض کر رہا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ خود ماتریدی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ام حسبتم، کیا آپ نے سوچا کہ جو آپ نے ایمان کا اظہار کیا زبان سے، فلا تبتلون بالقتال، جنگ سے، قتال سے، جہاد سے تمہارا اللہ امتحان نہیں لے گا؟ بلی جعل اللہ تعالی القتال مع الكفر وامر به لمعنیین، کہتا ابو منصور ماتریدی اس کا لقب ہے امام الہدا، امام الخدا نہیں، امام الہدا۔ ابو منصور ماتریدی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی تشریع فرمائی ہے، جہاد کا حکم دیا دو مقصد کے لیے، احدها تطہیرا للارض من الکفر، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاد کے ذریعے زمین سے کفر کا خاتمہ کرے گا، ٹھیک ہے نا، کفار شکست پائیں گے، لوگ اسلام قبول کریں گے تو اس سے کفر کا خاتمہ ہوگا۔ اچھا، ایک والثانی امتحانا للمنافقین، دوسرا فائدہ جہاد کا یہ ہے منافقین کا اس میں امتحان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس نے کبھی کسی تاریخ میں نہیں، بھائی کہتے ہیں کہ آؤ ابو بکر کا جہاد ثابت کرو، موٹی موٹی کتابیں اٹھاتے ہیں پھر نہیں ملتا ان کو، ٹھیک ہے نا، لائبریری میں جا کے سرچ کرتے ہیں، علماء کی میٹنگ ہوتی ہے، اوے ابو بکر کا جہاد، عمر کا جہاد کہاں سے ثابت کریں، عثمان کچھ نہیں ملتا ان کو، ٹھیک ہے نا اوے بھائی تمہارے امام نے، یہ کون ہے؟ ابو منصور ماتریدی، جس طرح ابو حنیفہ ان کا امام ہے، فقہ میں ان کی تقلید کرتے ہیں، یہ عقائد میں کس کے مقلد ہیں؟ ابو منصور ماتریدی کے مقلد ہیں۔ اس نے کہا کہ جہاد امتحان ہے منافقین کے لیے، تو پتہ چلا جس کا جہاد ہی نہیں ہے
اور دعویٰ تو سب سے بڑا ہے نا آپ لوگوں کا، ابو بکر سب سے افضل ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، تو ان کا جہاد کیوں نہیں ہے؟ جب آپ کے امام صاحب فرما رہے ہیں اپنی کتاب میں کہ جہاد کو اللہ نے فرض اسی لیے کیا ہے کہ ایک تو زمین کو کفر سے پاک کیا جائے، دوسری کس لیے کہ منافق مومن سے ظاہر ہو جائے. تو بھائی جس نے جہاد نہیں کیا ہے تو پتہ چلا نا کہ وہ مومن نہیں ہے نا. لِيُبَيِّنَ نِفَاقَ مَنْ أَظْهَرَ الْإِيمَانَ بِاللِّسَانِ مُرَاءَةً. اللہ کا دوسرا ہدف جہاد قتال سے یہ ہے کہ ان لوگوں کا نفاق ظاہر کرے جنہوں نے صرف زبان سے ایمان کا اظہار کیا ہے، مراعاتن ریاکاری کے طور پر، ریاکاری کے طور پر، وصدق من اظہرہ حقیقتاً، اور اس لیے کہ اللہ ثابت کرے کہ جو واقعاً مومن ہے، حقیقتاً مومن، وہ بھی ثابت ہو جائے. اوئے جس نے جہاد کی وہ حقیقتاً مومن ہے، جس نے جہاد نہیں کی یا وہ جہاد میں آئے تھے بھاگ گئے، مومن نہیں ہے. کیوں؟ لِيُعْرَفَ الْمُحِقُّ الْمُخْلِصُ مِنَ الْمُنَافِقِ الْمُرَاءِ، تاکہ لوگ جان لے کہ مومن مخلص کون ہے اور منافق ریاکار کون ہے، ریاکار منافق کون ہے. لأن القتال هو أرفع أعلام يظهر بها نفاق المنافق، کیونکہ قتال وہ ایک ایسا امتحان ہے، قتال ایک ایسا ٹیسٹ ہے، قتال ایک وہ بلند ترین پرچم ہے کہ اس کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے منافق کا نفاق. لأنهم انما كانوا يظهرون الموافقة لهم طمعا في الدنيا، کیونکہ یہ منافق جو احد سے بھاگ گئے تھے، جو جنگ کے وقت ان کا کبھی کوئی کارنامہ ہی نہیں ہے جی، یہ اظہار ایمان کرتے تھے طمعا فی الدنیا، تاکہ ان میں دنیا ان کو کچھ مل جائے، ٹھیک ہے نا. لتسلم لهم المنافع التي كانوا ينتفعون بها، تاکہ ان کی منفعت جو دنیائی منفعتیں ہیں وہ سیکیور ہو جائیں. وفي الامر بالقتال خوف الهلاك، جہاد کا کیا ہے؟ جہاد جب اللہ کی جانب سے حکم آتا ہے کہ جہاد کرو، اس میں کیا خوف ہلاک ہے؟ اگر آپ بھاگ نہ جائے تو ہو سکتا ہے آپ قتل ہو جائے نا، مرنے کے ہاتھ کٹے پیر کٹے، پھر آپ کو مار مار کے پتھر مار مار کے آپ کو قتل کریں. وہ رحم تو نہیں کرتے تھے نا کفار مسلمانوں پہ، ہاتھ لگ جاتا تھا نا، اسی طرح سے ان کی مرضی، بھائی ہاتھ لگ گیا، بھائی اس کو پتھر مار مار کے قتل کریں، اس کو تلوار سے ماریں، اس کو مثلا ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، جیسا بھی. تو یہ بڑا امتحان ہے. فَإِذَا خَافُوا الْهَلَاكَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ امْتَنَعُوا عَنْهُ، تو پھر جب یہ منافق دیکھتے تھے کہ اب مرنے کا احتمال ہے تو جہاد نہیں کرتے تھے، بھاگ جاتے تھے. اچھا، وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ الْمُحِقُّ لِلْإِيمَانِ، اب لیکن وہ مومن جو ایماندار ہے، المخلص للاسلام، ایماندار حقیقی اس کا ایمان ہے، اسلام سے مخلص ہے، فإنه يسلم نفسه لله في جميع احواله، وہ تو اپنے زندگی کو اللہ کے حوالے کرتا ہے. میں تو جان فدا ہوں پیغمبر کا، میں تو جان فدا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، جو ہونا ہے ہو جائے، ٹھیک ہے نا. شہادت ملے تو اس سے کون سی بڑی سعادت ہے. وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَلَفُ نَفْسِهِ، اگر اس میں اس کی جان بھی چلی جائے تو کوئی بات نہیں ہے. لما لم تكن عبادته لله على حرف ووجه كالمنافق، کیونکہ مومن اللہ کی عبادت مخلصانہ کرتا ہے، منافق لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس سے ثابت ہوا نا کہ جو احد سے بھاگ گئے تھے ان کی عبادت بھی جو ہے دکھاوے کی عبادت تھی، انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی صحیح نماز بھی نہیں پڑھی. ولكن على الوجوه كلها والاحوال جميعا، مومن جو ہے صدق دل سے جس طرح اللہ نے فرمایا اس طرح عبادت کرتا ہے، اللہ کے خوف سے عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ نہیں ہے. عبادت تکون للہ، اس کی عبادت اللہ کے لیے ہے. لا يمنعه خوف الحلاك عن القتال بل نفس تخضع لذلك وترضى ولا كذلك المنافق. تو اس لیے مومن جو ہے مرنے کے ڈر سے نہیں ڈرتا، اگر شہادت ملے اسے نہیں ڈرتا وہ، بلکہ اپنے نفس، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو شہادت ملے، وہ اپنے نفس کو
آمادہ کرتا ہے مرنے کے لیے، لیکن منافق اس طرح نہیں ہے۔ تو عزیزوں، پھر صفحہ نمبر 314 میں اس آیہ کے متعلق وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، آل عمران آیہ 142، اسی آیہ کے متعلق جس میں ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک دفعہ پھر اس آیہ کو کوٹ کرتا کہتا ہے اَيْ لِيُعْلَمَ أَوْلِيَاؤُهُ الْمُنَافِقَ الْمُرَائِي، یعلم اللہ سے مراد یہ کہ اللہ معلوم کرا دے، نہ کہ اللہ کو معلوم ہو جائے، اللہ معلوم کرا دے۔ کس کو معلوم کرا دے؟ اپنے اولیاء کو، مسلمانوں کو، مؤمن کو معلوم کرا دے کہ منافق ریاکار کون ہے، ریاکار منافق کون ہے۔ والمؤمن المحقق المخلص، اور مؤمن المحقق جو ایمان میں تحقیقاً، واقعاً، حقاً، محقق یعنی کو ریسرچ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، مؤمن یعنی حقاً جو مومن ہے، مخلص ہے، وہ ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اپنے اولیاء کو دکھانا چاہتا ہے، مسلمانوں مومنوں کو دکھانا چاہتا ہے۔ تو پتہ چلا نا میرے بھائی، صحیح ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان آیات میں، ابھی تک ہم نے 3 آیتیں پڑھی ہیں سورہ مبارکہ آل عمران کا، جو یہ آیات کا نزول سب کس کے متعلق ہے؟ احد سے بھاگنے والوں کے لیے، احد سے فراریوں کے لیے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ہمارا اگلا پروگرام ہوگا تو اس میں مزید آیات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ احد میں بھاگنے والوں کی کیا شان ہے قرآن میں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بیان کریں گے کہ ان کی جو عفو کا ادعا کیا جاتا ہے کہ ان کی عفو ہو گئی ہے، وہ عفو کس معنوں میں ہے۔ وہ عفو، اس کا مطلب عفو صرف یہی مطلب ہے کہ دنیا میں ان کا عذاب نہیں ملے گا، وہ عذاب کے مستحق ہے، دنیا میں ان کا عذاب نہیں ملے گا، استعجال عقاب نہیں ہوگا دنیا میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں دیں گے کہ ان کو ابھی جو ہے قتل کر دو، یہ تو مرتد ہو گئے، کیونکہ ایک ملٹری کمانڈر کو حق ہے کہ جو اس کے ساتھ غداری کرے نا اس کو پھانسی دے دے۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ یہ نہیں کریں گے دنیا میں، لیکن آخرت میں وہی حکم ہے جو منافقین کفار مرتدین کا ہے، ٹھیک ہے نا، جو عذاب کا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سب، اور پھر بھاگنے والے کون تھے، کیا شیخین بھاگنے والوں میں تھے یا نہیں تھے، یہ انشاءاللہ بات کریں گے آپ سے۔ اوکے، یہ بہت وسیع چیپٹر ہے، اتنی جلدی نہیں ختم ہونے والا۔